السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 7 جس کا نام ہے خاموش محسن۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ یہ کہانی ایک ایسے بچے کے بارے میں ہے جو کہ بول نہیں سکتا اور کیسے وہ نہ بول سکے اپنے گاؤں والوں کو تباہی سے بچاتا ہے۔ اللہ ڈینو ایک یتیم لڑکا تھا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے۔ بس اس کی ایک بوڑھی نانی تھی جس نے اسے پالا پوسا تھا، مگر اب نانی بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اللہ ڈینو دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جس میں کل 15-20 گھر تھے۔ سب غریب مچھیرے تھے اور دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ ڈینو کو بھی ماہی گیری آتی تھی، مگر وہ اپنی بیمار نانی کو اکیلا چھوڑ کر دریا پر نہ جاتا بلکہ گھر پر رہ کر ہی مچھلیاں پکڑنے کا جال بنتا، اور جب جال مکمل ہو جاتا تو اسے کسی مچھیرے کے ہاتھ بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا اور روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ ڈینو کی جھونپڑی ایک اونچی چٹان پر تھی جبکہ بستی کے دیگر گھر نیچے زمین پر تھے۔ اونچی چٹان پر بہت جگہ تھی جہاں وہ آرام سے زمین پر جال بچھا سکتا تھا اور اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ نانی کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا کہ اللہ ڈینو ابھی صرف 10 برس کا تھا مگر گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی، اور افسوسناک بات یہ تھی کہ اللہ ڈینو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ صرف اشاروں کنائیوں سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا اور بس۔ یہی سوچ سوچ کر نانی دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ ڈینو ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھتا۔ کچھ دنوں سے نانی کو تیز بخار اور شاید کھانسی بھی تھی۔ وہ رات بھر سو بھی نہ پاتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور چٹان پر چارپائیاں بچھائے سو رہے تھے کہ نانی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اللہ ڈینو نے سراہی سے پانی انڈیلا کہ نانی کو پلا سکے۔ اچانک اس کی نظر دریا پر پڑی جس کی موجیں خوفناک حد تک بکھری ہوئی تھیں۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ لگتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں یہ موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی اور بستی تک پہنچ جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ کام اٹھا کہ بستی والے اس بات سے بے خبر تھے۔ دریا تک تر لوگ بے خبر سو رہے تھے، زیادہ تر لوگ بے خبر سو رہے تھے، اور جو جاگ رہے تھے انہیں بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد سیلابی ریلا ان کی کچی بستی کو بہا لے جائے گا۔ ادھر نانی کھانس کر بے ہوش ہو چکی تھی، اور بیچارہ اللہ ڈینو تو بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، بستی کے لوگوں کی جان کیسے بچائے، کیونکہ سیلاب کا پانی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی مٹی کا تیل اپنی جھونپڑی پر چھڑکا اور آگ لگا دی۔ گھاس پھوس کی بنی جھونپڑی پل بھر میں تیزی سے جلنے لگی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو وہ سب کے سب اللہ ڈینو کی مدد کو پہنچ گئے۔ شور سن کر سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے تھے اور وہ بھی آگ بجھانے چٹان پر پہنچ گئے۔ اللہ ڈینو نے انہیں دیکھا تو دریا کی سمت اشارہ کیا جس کی سیلابی موجیں اب بستی تک پہنچ چکی تھیں۔ بستی والوں نے جلدی ضروری سامان چٹان تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس خاموش محسن کے بھی شکر گزار تھے جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچا لی تھیں۔